ننگال آئی تھی. اس نے میری اس وقت کی کچھ یادوں کو ایسے تازہ کر دیا ہے. 1965 میں جب میں کلاس 5 میں پڑھتا تھا اور اس وقت کی جنگ جو میں نے دیکھی، کیونکہ میرے والد صاحب بھی آرمی سے ہی تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ میں نے دیکھی جنگ. وہ میموریز ابھی تک میرے دماغ میں موجود ہیں. اٹ از آلموسٹ 58 ایئرز بیک، اور وہ ساری اب ایک ہسٹری بن گئی ہے. یہ جو بچے یہاں پہ آج کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں ود آل آؤٹ ایفرٹس آف بریگیڈیئر صاحب، یہ ان کے لیے ایک بہت میموریبل قسم کی جو یادیں ہوں گی وہ ان کے ساتھ ہوں گی. سب سے پہلے 65 وار میں جو راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر، وہ بھی پنجاب ریجمنٹ سے تھے. تو اس وقت ہمیں بچپن میں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ نشان حیدر کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے اپنا خون، اپنی جان جو ہے اپنے ملک کے لیے قربان کر دی ہے. اور وہ جذبہ لے کے الحمدللہ ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے والدین نے اور ہماری اپنی ایفرٹ کی وجہ سے ہم نے فوج جوائن کی، اور جہاں پہ بھی ہمیں کوئی موقع ملا ہم کسی قدم بھی پیچھے نہیں رہے. ڈیفنس ڈے کی جو سیلیبریشن ہے بچوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے بیچ میں، لیکن ایک چیز، ایک سینٹنس جو ہے وہ رہ گیا. وہ یہ تھا کہ جب انڈین آرمی نے 6 سپٹمبر کو لاہور کے بارڈر کے اوپر BRV کے اوپر اٹیک کیا، تو جنرل مانک تھا پرابلی ان کا جو چیف جو تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اصل میں اٹیک تھا صبح ڈان اٹیک تھا، نماز کے بعد صبح فجر کے وقت یہ اٹیک ہوتا ہے. اس نے مانک شاہ نے یہ کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے وہ لاہور جم خانہ کلب میں جا کے کریں گے. ہماری بہادر فوج نے BRB کے اوپر ان کو روک دیا، اور وہ دشمن جو تھا وہ BRB کو کراس نہیں کر سکا، اور ان کا وہ جو خواب تھا لاہور جم خانہ میں آ کے ناشتہ کرنے کا، وہ سارا خراب ہو گیا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس معاملے کے بیچ میں. 1965 کی جنگ بہت ساری قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتی ہے، جس کے بیچ میں ہمارے ایئر فورس، نیوی، آرمی تینوں نے مل کے بہت اچھے طریقے کے ساتھ، بہت بہادری کے ساتھ اس جنگ کو لڑا. اس کے آرمی، ایئر فورس اور نیوی نہیں بلکہ پوری قوم نے. مجھے خود تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن مجھے تصویروں میں نے دیکھا جب ہماری فوج بارڈر کی طرف جاتی تھی تو گاؤں سے لوگ جو تھے اپنے گھروں سے روٹی، آٹا اور گنے، آپ حیران ہوں گے، گنے بھی میں نے تصویروں میں دیکھے، وہ لوگ لا کے ہمارے جوانوں کو گاڑیوں میں، ٹرکوں میں دیتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. پر پوری نیشن نے اس ڈیفنس ڈے کے بیچ میں بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور الحمدللہ آج ہم فخر سے اپنا سر اونچا کر سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس 65 کی جنگ اور 71 وار کی جنگ کو بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اس میں ہماری فوج کی، ایئر فورس کی اور نیوی کی بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبے کے ساتھ کامیاب کرے. اس کے ساتھ میں بریگیڈیئر صاحب کے ایک اور بھی بڑا مشکور ہوں اس چیز کے لیے، اور آپ کو یہ بھی خوشخبری دے رہا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کی کاوشوں سے میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ 154th PMA لانگ کورس میں PMA کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہے. اس بچے کی پوری رہنمائی جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے اپنے ISSB کے تجربے کو رکھتے ہوئے سامنے کی، اور آج الحمدللہ وہ کامیابی کے اس معیار کو پہنچ چکا ہے کہ جہاں اس کی سلیکشن ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ قریب نیکسٹ منتھ وہ PMA جوائن کرے گا. اور میں بریگیڈیئر صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب کا اپنا 54th PMA لانگ کورس ہے، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ 154th PMA لانگ کورس، یعنی کہ 50 سال کے بعد ہمارے نقش قدم پہ چلے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کو اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے خاص طور پہ وہ آپ کے جو سٹاف ہے جنہوں نے اس
ڈیفنس ڈے کی سیلیبریشن کے لیے ساری محنت کی، ماشاءاللہ بہت بڑی کاوش ہے اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس LCIC کو بریگیڈیئر صاحب اور مسز وجاہت کے انڈر کمانڈ اس کو اچھی طرح کامیاب کرے اور زیادہ بڑھائے اس چیز کو۔ تھینک یو ویری مچ۔